السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ جلد دوم کے صفحہ نمبر 151 پر ہیں ہم لوگ۔ کبھی لوازم علت کو علت بنایا جاتا ہے۔ اللہ کا دین اٹکل پچو نہیں ہے۔ شریعت کا ہر حکم 52 تولہ پاؤ رتی ہے۔ اللہ کی خوشی اور خفگی خواہ مخواہ بندوں کے افعال کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نفس الامر میں چند معین چیزیں ہیں جن کے ساتھ حقیقت میں اللہ کی خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہے، اور وہ معین چیزیں دو قسم کی ہیں۔ ایک نیکی اور بدی کے کام، اول کے ساتھ خوشی متعلق ہوتی ہے اور ثانی کے ساتھ ناخوشی۔ اسی طرح تدبیرات نافعہ کی حفاظت اور اس کی اذاعت اول کے ساتھ خوشی اور ثانی کے ساتھ ناخوشی متعلق ہوتی ہے، اور دیگر وہ چیزیں جو ان دونوں کے انداز کی ہے ان کے ساتھ بھی خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہے۔ دوم، وہ باتیں جو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا شریعت کی حفاظت کرنا، تحریف کا سدباب کرنا، احکام پر مستعدی سے عمل پیرا ہونا اور اطاعت سے کھسک نہ جانا، ایسے امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان کی ازداد سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ مذکورہ بالا متعین چیزوں کے لیے کچھ لوازم و محل بھی ہیں جن کے ساتھ خوشی اور ناخوشی بالعرض متعلق ہوتی ہے، اور وہ خوشی اور خفگی ان لوازم و محال کی طرف مجازن منسوب کی جاتی ہے۔ دو نظیروں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ نمبر 1، کہتے ہیں کہ شفا یابی کی علت دوا ہے، حالانکہ اصل علت اخلاط کا پکنا اور ان کا نکلنا ہے، مگر چونکہ یہ بات دوا پینے کے بعد حاصل ہوتی ہے اس لیے توسعاً اور مجازن دوا پینے کو شفا یابی کی علت کہہ دیتے ہیں، مگر وہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں بلکہ سبب اور مسبب ہیں۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ دھوپ میں رہنا، تھکا دینے والے کام کرنا اور گرم دوا کا استعمال کرنا یہ نجار کا سبب ہے، حالانکہ اصل علت اخلاط کی گرمی ہے اور وہ ایک یہ بخار کا سبب ہے، حالانکہ اصل علت اخلاط کی گرمی ہے اور وہ ایک مستقل چیز ہے، اور مذکورہ بالا امور سخونت کا سبب ہیں اور پیکرہائے محسوس ہے، مگر لوگ ان راہوں اور اسباب ہی کو بخار کی علت کہہ دیتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ عام لوگ اصل اور بنیاد کو نہیں دیکھتے، وہ صرف راہوں اور مواقع کو دیکھتے ہیں۔ اصول اور بنیادوں کو دیکھنا تو علوم عقلیہ کے ماہرین کا کام ہے، وہ راہوں اور مواقع کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، اور شریعت عام لوگوں کی زبان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے شریعت میں بعض مرتبہ اصل علت کے بجائے اس کے لوازم کو علت کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے نقض وضو کی علت لوگوں کو نیند بتائی گئی تھی، مگر جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں سو گئے اور پھر نماز آگے جاری رکھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو آپ نے حقیقت حال کھولی کہ مطلقاً سونے سے وضو نہیں ٹوٹتی، بلکہ جب آدمی کروٹ پر یا چت لیٹ کر سو جاتا ہے تب وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس طرح سونے سے بدن کے جوڑ اور بندشیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور خروج ریح کا مظنہ یعنی احتمال پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل علت جو ہے وہ خروج ریح ہے، مگر عوامی خطاب میں نیند کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ علت واضح چیز اور بنیادی مصالح کا مظنہ ہونا چاہیے۔ حکم کی علت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ اول، وہ کہ ایسی واضح صفت ہونی چاہیے جس کو عام لوگ پہچان سکیں، اس کی حقیقت سمجھنے میں جمہور کو کوئی دشواری پیش نہ آئے اور ہر شخص اس کے وجود و عدم کا پتہ چلا سکے۔ دوم، وہ ان اصولوں میں سے کسی اصل کی احتمالی جگہ ہونی چاہیے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہے، جن کا بیان ابھی اوپر گزرا، اور وہ اس اصل کا مظنہ یا تو اس وجہ سے ہو کہ وہ اصل تک مفضی ہے یعنی پہنچانے والی ہے، یا اس کی مجاور یعنی پاس رہنے والی ہے، یا اس قسم کا کوئی اور تعلق ہو۔ جیسے شراب پینا، یہ اسم یعنی گناہ تک پہنچانے والا ہے، اور ایسی خرابیوں کا احتمال ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی خفگی متعلق ہوتی ہے۔ مثلا شراب پینے والا نیکوکاری سے جو ہے بچتا ہے، اعراض کرتا ہے اور پستی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، اور شراب نوشی شہر اور گھر کا نظام درہم برہم کر دیتی ہے۔ عام حالات میں شراب نوشی کے لیے یہ امور لازم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوع خمر ہی کو حرام کر دیا، یعنی اس کا کوئی فرد بھی حلال نہیں رہا۔ فائدہ، شراب کی حرمت لفظ خمر سے نازل ہوئی ہے، دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، اور اہل لغت کے نزدیک خمر کے حقیقی معنی انگوری شراب کے ہیں، مگر جس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی انگوری شراب بہت کم پی جاتی تھی، وہ بہت مہنگی تھی۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو 5 چیزوں کی شراب بنتی تھی، یعنی انگور، کھجور، گیہوں، جو اور مکئی کی، اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں روایت ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اس لیے اب شراب کا ہر فرد حرام ہے۔ احناف کے یہاں بھی فتویٰ اسی پر ہے، مگر چونکہ بیان حکم میں لفظ خاص انگوری شراب کے لیے موضوع استعمال کیا گیا، اس لیے احکام میں فرق ہے۔ انگوری شراب کے بعد احکام دوسری شرابوں سے مختلف ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر روح المعانی سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 کی تفسیر۔ اچھا، جس وصف کو علت بنایا جائے اس میں کوئی وجہ ترجیح چاہیے۔ جب کسی چیز کے لیے متعدد لوازم اور راہیں ہوں اور ہر ایک میں علت بننے کی صلاحیت ہو تو علت اس لازم اور اس راہ کو بنایا جائے گا جس میں کوئی وجہ ترجیح پائی جاتی ہے، اور وجوہ ترجیح مثال کے طور پر ظہور و انضباط اور لزوم ہے جن کی وضاحت بعد میں آ رہی ہے۔ مثلا قصر و افطار کی رخصت کا اصل باعث جو ہے وہ مشقت ہے، اور اس کی متعدد راہیں ہیں، ان میں سے سفر اور مرض پر جو ہے وہ حکم دائر کیا گیا۔ مشقت کی دیگر احتمالی راہوں کا اعتبار نہیں کیا گیا، مثلا مشقت کھیتی باڑی، آہنگری وغیرہ پر مشقت پیشوں میں بھی لائق ہوتی ہے، لیکن اگر ان کا اعتبار کیا جائے گا تو اطاعت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو روز روز کے دھندے ہیں، لوگوں کی معاش ان پر موقوف ہے۔ اسی طرح سردی گرمی بھی مشقت کی راہیں ہیں، مگر ان کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ وہ منضبط نہیں ہیں، ان کے اس قدر متفاوت مرتبے ہیں کہ ان کا احساس دشوار ہے، ان کو سب کو گننا ایک ساتھ دشوار ہے، اور ان میں سے کسی ایک درجے کو نشانیوں اور علامتوں کے ذریعے ہی متعین کیا جا سکتا ہے، اور وہ موجود ہے نہیں۔
اور سفر اور بیماری یہ وقتی آزار ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کو رخصت کا باعث بنانے سے اطاعت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور وہ دونوں منضبط بھی ہیں، ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ اگرچہ آج ہوائی جہاز اور ریل کے اے سی کے درجے میں سفر کی وجہ سے کچھ اشتباہ پیدا ہو گیا ہے، چنانچہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب سفر میں کیا مشقت ہے، مگر جانچ کے وقت اعتبار ان راہوں کا ہے جو متقدمین کے نزدیک اکثری اور معروف ہے، اور قدیم عربوں کے وقت میں ایسی راہیں سفر اور مرض ہی تھیں، اور اس وقت میں کوئی اشتباہ بھی نہیں تھا، اس وجہ سے انہی کو موجب رخصت بنایا گیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وجوہ ترجیح علت کی شرطیں کہلاتی ہیں، اور وہ 5 ہیں: تاثیر، ظہور، انضباط، عدم مخالفت اور مناسبت۔ اس کو غور سے سنیے، وجوہ ترجیح علت کی شرطیں کہلاتی ہیں، اور وہ 5 ہیں: تاثیر، ظہور، انضباط، عدم مخالفت اور مناسبت۔ سب کا مختصر تعارف درج ذیل ہے، تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں۔ دیکھیے، تاثیر یعنی وصف کے پائے جانے پر حکم کا پایا جانا، جیسے بار بار آمد و رفت موجب حرج اور باعث تخفیف ہے، اور مسئلہ استیزان میں اور بلی وغیرہ سواکن بیوت کے سور میں اس کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ پھر تاثیر کی 4 صورتیں ہیں، اس کی تفصیل آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ نمبر 2، ظہور یعنی وصف کا حواس ظاہرہ سے مدرک ہونا، جیسے قتل جو ہے وہ موجب قصاص ہے اور یہ وصف مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، انضباط یعنی وصف کا ایسا ہونا کہ افراد و احوال کے اختلاف سے اس میں کوئی واضح تفاوت نہ ہو، جیسے رخصت صوم اور قصر کی علت سفر ہے، اور سفر خواہ کوئی ہو، ریل کا یا بس کا یا پیدل، سب یکساں ہوتا ہے۔ نمبر 4، عدم مخالفت یعنی وہ وصف جو موجب حکم ہو کسی دلیل شرعی کے معارض نہ ہو۔ نمبر 5، مناسبت یعنی حکم کی تشریح سے شارع کا جو مقصود ہے وصف اس حکمت کے تحقق کا مظنہ ہو۔ پھر مناسبت کی 5 قسمیں ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ نوٹ: علت کو باعث، منات، موجب مؤثر، سبب، حامل، مستدعی اور مقتضی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اجتہاد سے علت دریافت کرنے کا ایک طریقہ صبر و تقسیم ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے جانچنا، اور تقسیم کے معنی ہے بانٹنا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ جن جن صفتوں کے بارے میں خیال ہو کہ وہ علت بن سکتی ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے، پھر ایک ایک کو آزما کر دیکھا جائے کہ علت بننے کی شان کس میں ہے۔ جیسے مشقت 3 وجہ سے ہو سکتی ہے: پر مشقت کاموں کی وجہ سے، سردی گرمی کی وجہ سے، اور سفر اور مرض کی وجہ سے۔ جب تینوں کو جانچا تو معلوم ہوا کہ اول 2 میں علیت کی صلاحیت نہیں ہے، بس ان کو لغو ٹھہرا گیا، اور سفر و مرض میں صلاحیت ہے، بس اسی کو علت بنایا۔ اسی کا نام صبر و تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ اوصاف کو جانچنے کے اور بھی طریقے ہیں جن کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ہے۔ باب نمبر 7، فرائض، ارکان اور آداب وغیرہ تجویز کرنے کی مصلحتیں۔ سب عبادتیں اور ان کے اجزاء یکساں کیوں نہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادتیں سب ایک درجے کی نہیں ہیں۔ مثلا 5 نمازیں تو فرض ہیں، باقی سنت مؤکدہ ہیں، کچھ غیر مؤکدہ ہیں، کچھ نوافل ہیں۔ یہی صورتحال روزوں، زکوٰۃ و صدقہ، حج و عمرہ وغیرہ عبادات کی ہے۔ اسی طرح عبادات کے اجزاء بھی سب ایک درجے میں نہیں ہیں۔ بعض ارکان و شرائط ہیں جن پر عبادت کی صحت موقوف ہوتی ہے، بعض عبادت مستحبات ہیں جن کی رعایت سے عبادت شاندار بنتی ہے۔ یہ تفاوت اس وجہ سے ہے کہ قوم کی سیاست اور ان کے امور کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبادت کی 2 حدیں مقرر کی جائیں، ایک اعلیٰ اور دوسری ادنا۔ اعلیٰ حد تو وہ ہے جو مقصد طاعت کے حصول تک اعلیٰ وجہ الاتم پہنچائے، ان عبادات کے ذریعے بندہ مقرب بارگاہ خداوندی بن جائے، اور ادنا حد وہ ہے جو عبادات سے مطلوب کی ایک ایسی مقدار تک پہنچائے، مطلوب یعنی اللہ کی خوشنودی کی ایسی مقدار تک پہنچائے جس سے کم قابل اعتبار نہ ہو۔ اول نوافل اعمال کا درجہ ہے اور ثانی فرائض کا۔ اسی طرح طاعات کے اجزاء میں اول آداب و مستحبات کا درجہ اور ثانی ارکان و شرائط کا۔ اول درجے کو بلند پایہ لوگ بجا لاتے ہیں، اور ثانی درجہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 3 باتیں تقریباً ناممکن ہیں۔ نمبر 1، لوگوں سے ایک چیز کا مطالبہ کیا جائے اور اس کے اجزاء، صورت اور مقدار مطلوب بیان نہ کی جائے، یہ بات ممکن نہیں، یہ بات شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ نمبر 2، سب لوگوں کو تمام آداب و مکملات کا مکلف بنایا جائے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ممکن نہیں، یہ بات مشغول لوگوں کے حق میں یا تو ناممکن ہے یا سخت دشوار، اور محال اور دشوار امر کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ قوم کی سیاست میں اعتدال کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آخری درجے کا مطالبہ سیاست کے منافی ہے۔ نمبر 3، طاعات کا اعلیٰ درجہ بالکل چھوڑ دینا اور صرف ادنا درجے کا مطالبہ کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ اعلیٰ درجہ بڑے لوگوں کا یعنی سابقین و مخلصین کا حق ہے، اور ان کی حق تلفی لطف الہی سے بعید ہے۔ جب مذکورہ والا تینوں باتیں ناممکن ہیں تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ طاعت اور ان کے اجزاء کے 2 درجے مقرر کیے جائیں، اور ادنا درجہ سب لوگوں پر لازم کیا جائے، اور اعلیٰ درجے کی لوگوں کو صرف ترغیب دی جائے تاکہ ہر شخص حصہ بقدر نصیب حاصل کر سکے۔ غرض وہ باتیں جن کا لوگوں کو قطعی طور پر مکلف بنایا گیا ہے وہ طاعات کی ایک مخصوص مقدار ہیں جن کو وہ بسہولت ادا کر سکتے ہیں، جیسے 5 نمازیں اور رمضان کے روزے وغیرہ۔ اسی طرح طاعت کے کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ ان کے بغیر طاعت معتبر نہیں، جیسے تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا وغیرہ۔ پھر یہ ضروری اجزاء 2 قسم کے ہیں، طاعات کی ماہیت میں داخل ہے یا ماہیت سے خارج ہیں۔ اول ارکان کہلاتے ہیں اور ثانی شرائط، جیسے وضو، استقبال قبلہ وغیرہ۔ نوٹ: طاعت کی اعلیٰ اور ادنا حد کی مزید وضاحت اسی باب میں آگے آ رہی ہے۔ ارکان و شرائط کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟
ارکان کی تشکیل جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، فطری اسباب سے اور عارضی اسباب سے. یعنی کبھی کسی چیز کو رکن اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ وہ فطری انداز کی چیز ہوتی ہے اور وہ عبادت کا فطری تقاضا ہوتی ہے، اور کبھی کسی چیز کو عارضی سبب کی وجہ سے رکن بنایا جاتا ہے. دونوں کی تفصیل درج ذیل ہے. پہلی قسم یعنی وہ ارکان جو فطری سبب سے رکن بنتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. نمبر 1 وہ ارکان جو سرمایہ طاعت ہے، عبادت کا قوام انہی سے ہے اور طاعت کا فائدہ ان پر موقوف ہے، جیسے رکوع و سجود نماز کی ماہیت میں داخل ہے، اور نماز کا فائدہ یعنی اخبات جو ہے وہ ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اور مفطرات ثلاثہ سے بچنا روزے کی ماہیت ہے، اور روزے کا مقصد یعنی تقویٰ ان سے احتراز کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے رکوع و سجود نماز کے ارکان اور کھانے پینے اور جماع سے بچنا روزے کا رکن ہے. نمبر 2 وہ چیزیں جن کے ذریعے کسی ایسے مخفی امر کا انضباط ہوتا ہے، تعین ہوتا ہے جو عبادت کے لیے ضروری ہے. جیسے نمبر 1 تکبیر تحریمہ، اس سے نیت کا جو ہے تعین اور استحضار ہوتا ہے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، مگر نیت ایک مخفی امر ہے، پیکر محسوس کے بغیر اس کا پتہ نہیں چل سکتا. تکبیر تحریمہ وہ پیکر محسوس ہے جس سے نیت جو ہے متعین اور مستحضر ہوتی ہے. نمبر 2 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس سے دعا کا تعین ہوتا ہے. لفظ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں اور آدمی نماز میں سراپا دعا بن جاتا ہے، مگر وہ ایک حالت ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا جو دعا پر مشتمل ہے وہ اس کی عملی شکل ہے جس سے وہ مخفی حالت جو ہے وہ متعین ہو جاتی ہے. سلام پھیرنا، اس سے ایسے طریقے پر نماز سے نکلنے کا تعین ہوتا ہے جو خروج کے لیے مناسب ہے اور جو نماز سے نکلنے کا باوقار اور باعظمت طریقہ ہے. دوسری قسم یعنی وہ چیزیں جو عارضی اسباب سے رکن بنتی ہے، وہ عبادات کا فطری تقاضا نہیں ہے. یہ 3 طرح کی ہیں. نمبر 1 وہ چیز جو عبادت کی تکمیل کرتی ہیں، جس کے ذریعے عبادت کی غرض پوری ہوتی ہے اور اس کو رکن بنانا نہایت موزوں ہوتا ہے، تو اس کو رکن بنا لیا جاتا ہے. جیسے صورت ملانا ان لوگوں کی رائے میں جو اس کو رکن واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم خود شاعر اللہ میں سے ہے جس کی تعظیم واجب ہے اور جس کی ناقدری کرنا اور اس کو پس پشت ڈالنا حرام ہے، اور اس کی تعظیم کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا جائے. ایک ایسی عبادت میں جو سب عبادتوں سے مؤکد ہے، جو روزانہ 5 مرتبہ پائی جاتی ہے اور جس کے سبھی لوگ مکلف ہیں، بس ایسی عبادت میں قرآن کے پڑھنے کو رکن قرار دیا جائے تو اس کی شان دوبالا ہو جائے گی. نمبر 2 وہ چیز جس سے 2 مشتبہ چیزوں کے درمیان امتیاز ہوتا ہو، اس کو بھی رکن بنایا جاتا ہے. جیسے نکاح میں ایجاب و قبول، گواہیاں، ولی کی موجودگی، عورت کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں سے نکاح اور زنا میں امتیاز ہوتا ہے. نمبر 3 وہ چیز جس کے ذریعے ایسی 2 چیزوں میں تفریق ہوتی ہو جن میں سے ایک مستقل چیز ہو اور دوسری کسی چیز کا مقدمہ ہو، تو اس چیز کو بھی رکن قرار دے دیا جاتا ہے. جیسے قوما رکوع کے بعد ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے 2 طرح کے انحناء یعنی جھکنے کے درمیان جدائی ہوتی ہے، ایک سجدے کے لیے جھکنا جو سجدے کا مقدمہ ہے، اور دوسرا رکوع کے لیے جھکنا جو مستقل تعظیم ہے. فائدہ بعض ارکان کو دونوں طرح سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ان کو فطری سبب بھی رکن قرار دیا جا سکتا ہے، فطری سبب سے بھی رکن قرار دیا جا سکتا ہے اور عارضی سبب سے بھی. جیسے قرات اس وجہ سے بھی نماز کا رکن ہے کہ وہ نماز کا فطری تقاضا ہے، کیونکہ اخبات کا مقصد محض خاموش کھڑا رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں کچھ عرض معروض کرنا بھی ضروری ہے. اس طرح قرات نماز کا فطری تقاضا بھی بن جاتی ہے، اور عارضی سبب سے رکن بننے کی تقریر جو ہے وہ اوپر گزر چکی ہے. شرائط کا بیان، اور شرائط کی صورتحال ارکان جیسی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ارکان عبادت کی ماہیت میں داخل ہوتے ہیں اور شرائط خارج ہوتے ہیں، باقی دونوں یکساں ہوتے ہیں. بس ہم نے رکن کے سلسلے میں جو باتیں ذکر کی ہیں ان پر شرط کو قیاس کر لیا جائے تو مناسب ہے. تفصیل درج ذیل ہے. نمبر 1 کبھی کوئی چیز کسی عارضی سبب سے ضروری ہوتی ہے، اس کو دین کے کسی شعار کے لیے شرط ٹھہرا دیا جاتا ہے، اس کی شان دوبالا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی شان اسی وقت دوبالا ہو سکتی ہے جب وہ عبادت اس چیز کے انضمام سے کامل عبادت بنے. جیسے استقبال قبلہ، چونکہ کعبہ ان شعائر میں سے ہے جن کی تعظیم واجب ہے، اور اعلیٰ درجے کی تنظیم یہ ہے کہ لوگ اپنی بہترین حالت میں اس کی طرف منہ کریں اور اپنی بدترین حالت یعنی حالت استنجا میں اس کی طرف منہ نہ کریں، اور ایسی مخصوص جہت کی طرف منہ کرنا جہاں بعض شاعر اللہ ہوں نماز کو چوکنا کرتا ہے اخبات اور خضوع کی صفات پر، اور وہ اس سے وہ حالت بھی یاد آتی ہے جو غلاموں کی اپنی آقا کی طرف منہ کر کے باادب دست بستہ کھڑے ہونے کے وقت ہوتی ہے. ان وجوہ سے استقبال قبلہ کو نماز میں شرط مقرر کیا گیا. نمبر 2 کبھی ایک چیز کسی حیت کے بغیر بے فائدہ ہوتی ہے تو اس حیت کو عبادت کی صحت کے لیے شرط ٹھہرایا جاتا ہے. جیسے نیت نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ اعمال کے اثر انداز ہونے کی بنیاد یہی ہے کہ وہ کیفیات قلبیہ کے پیکرہائے محسوس ہوتے ہیں، اور نماز اخبات یعنی جذبہ نیاز مندی کا پیکر محسوس ہے، اور جذبہ نیاز مندی نیت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. نمبر 3 استقبال قبلہ کے شرط ہونے کی دوسری توجہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اصل مطلوب تو نماز میں دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، مگر چونکہ وہ ایک مخفی امر ہے اس لیے کعبہ شریف کی طرف جو کہ شاعر اللہ میں سے ہے منہ کرنا دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے قائم مقام ہے. نمبر 4 وضو ستر عورت اور گندگی کو چھوڑنا، یعنی بدن، کپڑے اور جگہ کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا. اس وجہ سے شرط ٹھہرا ہے کہ اصل مقصود تو تعظیم خداوندی ہے، مگر چونکہ وہ ایک مخفی چیز ہے اس لیے ان حیتوں کو جن کا آدمی کو خود پابند بناتا ہے جب وہ بادشاہ اور اس طرح کے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور جن باتوں کو لوگ تعظیم شمار کرتے ہیں اور جن کا از قبیل تعظیم ہونا لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے اور جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، ان کو تعظیم کی جگہ میں رکھ دیا گیا اور ان کو شرط ٹھہرا دیا گیا. نوٹ: شاہ صاحب نے اس بحث میں رکن کا لفظ عام استعمال کیا، وہ فرائض و واجبات دونوں کو شامل ہے. فرائض میں ملحوظ چند اصولی باتیں.
جب کوئی طاعت فرض کی جائے تو اس میں چند اصولی باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات، لوگوں پر وہی چیز فرض کی جائے جو ان کے لیے آسان ہو۔ بخاری کی روایت ہے ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ اور حدیث میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو دونوں کو آسانی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جمہور میں ہر استعداد کے لوگ ہوتے ہیں اور حالات و مشاغل کے اعتبار سے بھی تفاوت ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی دشوار امر لازم کیا جائے گا تو لوگ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کے باوجود ہر نماز سے پہلے مسواک کو اسی لیے لازم نہیں کیا کہ اس پر عمل کرنا امت کے لیے دشوار ہوگا۔ دوسری بات، جب امت کسی مخصوص عبادت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتی ہو کہ اس کا چھوڑنا اور رائگاں کرنا اللہ کی بارگاہ میں کوتاہی ہے اور اس عبادت پر لوگوں کے دل مطمئن ہو گئے ہوں، خواہ اس وجہ سے کہ وہ عبادت انبیاء سے منقول ہے یا اس وجہ سے کہ سلف کا اس پر اتفاق رہا ہے یا کسی اور وجہ سے، تو حکمت خداوندی اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ وہ عبادت لوگوں پر فرض کر دی جائے، جیسا کہ انہوں نے اس کو واجب و لازم جانا ہے۔ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ اسی وجہ سے حرام کیا گیا تھا، اور اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے جو تراویح کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کا ذوق و شوق دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تیسری بات، اس چیز کو فرض کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جائے جو خوب ظاہر اور ہر طرح سے متعین ہو، جس کا معاملہ لوگوں پر کسی طرح مخفی نہ ہو۔ اس لیے حیا اور دیگر اخلاق فاضلہ کو ارکان اسلام نہیں بنایا گیا، اگرچہ وہ دین اسلام کے اہم شعبے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر اور منضبط نہیں ہیں۔ طاعات کی اعلیٰ اور ادنا حد کی وضاحت۔ باب کے شروع میں عبادات کی دو حدوں کا تذکرہ آیا، اعلیٰ اور ادنا۔ ان میں سے ادنا حد آسائش اور آسودگی اور شدت و سختی کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا جس میں کھڑے ہونے کی طاقت ہو اس کے لیے نماز میں قیام رکن ہے، اور جو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ اور اعلیٰ حد میں ادنا حد سے کمیت و کیفیت کے اعتبار سے زیادتی ہوتی ہے۔ کمیت کے اعتبار سے ذاتی کہ فرائض کی جنس سے نوافل ہیں، جیسے سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، تہجد، اشراق، چاشت، توابین وغیرہ، اور عرفہ، عاشورہ اور ہر ماہ کے 3 روزے وغیرہ، اور جیسے صدقات نافلہ، عمرہ اور نفل حج کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کیفیت کے اعتبار سے زیادتی، عبادت کی حیت کے بارے میں خصوصی احکام ہیں، نماز میں اذکار کی تعلیم ہے اور ایسی اوضاع کی ممانعت ہے جو نماز کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ سب امور عبادت میں اس لیے معمور بھی ہیں کہ عبادت اعلیٰ درجے کی ہو، اور عبادت کا جو مقصد ہے وہ اعلیٰ وجہ الاتم پورا ہو۔ مثلا غسل میں جسم کے شکنوں یعنی بغل، ران کی جڑ وغیرہ کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ طہارت اور نظافت مکمل ہو، اور وضو و غسل دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے تاکہ نفس عبادت کے معاملے کی اہمیت سے آگاہ ہو اور متوجہ ہو کر عبادت کرے، کیونکہ جب آدمی خود کو ان امور کا پابند بنائے گا جو اہم اعمال میں ملحوظ رکھے گئے ہیں تو نفس لامحالہ عبادت کی طرف متوجہ ہوگا اور خوب توجہ سے وضو اور غسل کرے گا۔ آداب کی تعین کی پہلی مصلحت، مثبت پہلو سے، لیکن ادب کی تعریف ہے ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، جس کا کرنا قابل ستائش ہو اور جس کا نہ کرنا قابل مذمت نہ ہو۔ مثلا نماز کے مستحبات، روزے اور حج میں مندوب امور اور اسلامی آداب یعنی سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، اجازت طلب کرنا اور اٹھنے بیٹھنے اور سونے چلنے وغیرہ کے اسلامی طریقے، اور ان کے علاوہ دیگر بہت سی چیزیں اسلامی آداب میں داخل ہیں۔ ان کی تعین میں کیا مصلحت ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بلند اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے اور چاہے کہ اس کا نفس اس سے رنگین ہو جائے اور وہ اس خوبی کو ہر چہار جانب سے گھیر لے، یعنی اس میں رسوخ حاصل کر لے، تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی خود کو ایسے کاموں اور ایسی حیتوں کا خوگر بنائے جو اس کمال سے مناسبت رکھتی ہوں، چاہے وہ معمولی باتیں ہوں اور عام لوگ ان کو قابل اعتنا نہ سمجھتے ہوں۔ مثلا نمبر 1، جو شخص بہادری کی ریہرسل کرتا ہے وہ خود کو پابند بناتا ہے کہ وہ کیچڑ اور دلدل سے، تیز دھوپ میں چلنے سے اور شب تار میں اسفار کرنے سے نہ ڈرے۔ نمبر 2، جو شخص اخبات کی مشق کرتا ہے وہ ہر حال میں تعظیمی آداب ملحوظ رکھتا ہے، استنجا کے لیے بیٹھتا ہے تو باحیا سر جھکا کر بیٹھتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اعضاء کو سمیٹ کر تواضع کا پتلا بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اور جو انصاف پرور بننا چاہتا ہے وہ ہر چیز کا حق گردانتا ہے، وہ اچھے کاموں کا یہ حق ٹھہراتا ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ سے کیا جائے، اور نجاستوں کے ازالے کا یہ حق مقرر کرتا ہے کہ اس کو بائیں ہاتھ سے کیا جائے، پھر پابندی سے ان باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز وغیرہ عبادات میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے یا سلیقہ مند، شائستہ اور اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب کا خیال رکھے، اگرچہ وہ باتیں بظاہر معمولی نظر آتی ہوں۔ درج ذیل 2 روایتوں میں یہی راز ہے۔ پہلی روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مسواک فرما رہے ہیں، اسی اسنا میں 2 آدمی آئے، ایک بڑا ایک چھوٹا، آپ نے فارغ ہو کر مسواک چھوٹے کو دینا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ بڑے کو دیجیے، بڑے کو دیجیے، چنانچہ آپ نے مسواک بڑے کو عنایت فرمائی۔ آپ کی مستعمل مسواک ایک متبرک چیز تھی، اس کی حرمت و عظمت کا تقاضا تھا کہ وہ بڑے کو دی جائے، یہی اسلامی ادب ہے۔ آپ چھوٹے کو دینے لگے تو کسی فرشتے نے آپ کو یہ ادب یاد دلایا۔ دوسری روایت، عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خیبر گئے، وہاں کھجوروں کے درختوں میں دونوں الگ الگ ہو گئے، کسی نے عبداللہ کو قتل کر دیا۔ جب وہ مدینہ لوٹے تو 3 حضرات یعنی مقتول کا بھائی عبد الرحمن اور خود محیصہ اور ان کے بھائی حویصہ خدمت نبوی میں عبداللہ کے قتل کا معاملہ لے کر حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن تینوں میں چھوٹے تھے مگر چونکہ مقتول کے وہی وارث تھے اس لیے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بڑے کو بڑا بناؤ، یعنی اپنے دونوں ساتھیوں کو بات شروع کرنے کا موقع دو، وہ تم سے بڑے ہیں اس کا لحاظ رکھو۔ یہ بات بھی بظاہر معمولی بات ہے مگر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ انہی بظاہر معمولی باتوں کی رعایت سے رفتہ رفتہ آدمی سلیقہ مند اور باادب ہو جاتا ہے، اور اسی مصلحت سے آداب اسلامی متعین کیے گئے ہیں۔
آداب کی تعین کی دوسری مصلحت منفی پہلو سے، آداب کی تعین کی دوسری مصلحت منفی پہلو سے یہ ہے کہ لوگوں کو شیطانی افعال اور حرکات سے بچایا جائے تاکہ ان کی عبادتیں شاندار ہو اور ان میں سلیقہ مندی اور شائستگی پیدا ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، لہذا کوئی شخص ہرگز بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے۔ اور اس قسم کے دوسرے ارشادات جن میں بعض کاموں کو شیاطین کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ان روایات کا مطلب حضرت شاہ صاحب نے اپنی خداداد فہم سے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ خواب میں یا بیداری میں لوگوں کے سامنے ایسی شکلوں میں متمثل ہوتے ہیں جو ایک طرف تو ان کے مزاج کی دین ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ ان احوال کا تقاضا ہوتی ہیں جو بوقت تمثل ان پر طاری ہوتے ہیں۔ اور وجدان سلیم رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ شیاطین کے مزاج کا تقاضا درج ذیل چیزیں ہیں۔ نمبر 1، افعال شنیعہ، برے افعال کے ساتھ تلبس و تعلق، اوچھاپن اور تنگ دلی کی طرف میلان، نجاستوں سے قرب، ذکر اللہ سے سخت دلی، ہر پسندیدہ مطلوب نظام کی تخریب کاری۔ اور افعال شنیعہ سے مراد وہ کام ہے جن کو اگر کوئی انسان کرے تو اس کی حرکت سے لوگوں کے دل خوفزدہ ہو جائے، ان کے بدن لرز جائیں اور زبانیں لعن و طعن کی بوچھار کرنے لگیں۔ اور یہ ناگواری لوگوں میں ایک فطری امر ہے اور ان کی صورت نوعیہ کا مقتضی ہو، اور تمام امتیں اس معاملے میں یکساں ہوں۔ کسی مخصوص قوم کی رعایت یا کسی مخصوص ملت کے رواج کی حفاظت کے لیے ایسا نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص اپنا عضو تناسل پکڑ کر کودے، ناچے، یا اپنے مقد میں انگلی ڈالے، یا اپنے داڑھی رینٹ سے تھیڑ لے، یا وہ نک کٹا کان کٹا ہو، یا اپنے منہ پر کالک مل لے، یا لباس الٹا پہنے، قمیص کا بالائی حصہ نیچے کر لے، یا سواری پر اس طرح سوار ہو کہ اپنا منہ جانور کی دم کی طرف کر لے، یا ایک پیر میں جوتا ہو دوسرا ننگا، یا اس قسم کی دیگر مکروہ حرکتیں اور حیتیں کہ ان کو جو بھی دیکھتا ہے لعنت بھیجتا ہے اور سب و شتم کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بعض موقع پر شیاطین کو اس قسم کی حرکتیں کرتے دیکھا بھی ہے۔ اور اوچھی حرکتوں سے مراد مثال کے طور پر نماز میں اپنے کپڑوں اور کنکریوں سے کھیلنا اور اپنے پاؤں کو مکروہ انداز سے ہلانا ہے۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شیطانی حرکتیں منکشف کر دی تھی اور یہ بات سمجھا دی تھی کہ یہ حرکتیں شیاطین کے مزاج کی دین ہیں۔ چنانچہ جب بھی شیاطین خواب میں یا بیداری میں کسی کے سامنے متمثل ہوتے ہیں تو وہ ضرور ان افعال و حیات کے ساتھ متلبس ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی تھی کہ مومن کے حق میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ حتی الامکان شیاطین سے اور ان کے حیتوں سے دور رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو اور ان حیتوں کو تفصیل سے بیان کیا اور ان کو ناپسند کیا اور لوگوں کو ان سے بچنے کا حکم دیا۔ اور اسی ذیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آتا ہے کہ بیت الخلاء شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں، لہذا جب کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ کر جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آتا ہے کہ شیطان کھیلتا ہے انسانوں کے بیٹھنے کی جگہوں کے ساتھ، بس آدمی پردے میں استنجا کرے۔ یہ ارشاد آتا ہے کہ جب انسان جمائی لیتے وقت ہا کرتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، بس حتی المقدور جمائی کو روکنا چاہیے یا منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے اور سرن جمائی لینی چاہیے۔ اور جن روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی حیتوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے وہ بھی اسی مقصد سے ہے۔ مثلا آپ کا ارشاد ہے کہ کیا تم اس طرح نماز میں صف بندی نہیں کرتے جس طرح ملائکہ اپنے پروردگار کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ صحابہ نے دریافت کیا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ پہلے اگلی صفوں کو پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری بنیاد ہے آداب کے ابواب کے لیے، یعنی عبادات کے لیے جو آداب و مستحبات مقرر کیے گئے ہیں، اور اسلام نے جو آداب زندگی سکھلائے ہیں ان کا ایک حصہ اسی قبیل سے ہے۔ لوگوں کو عبادات میں اور اپنی زندگی میں شیطانی حرکات و حیات سے اعتراض کرنے کا حکم دیا گیا اور ملکوتی صفات کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ لوگ یہ طریقہ اپنا کر اپنی عبادتوں کو شاندار اور اپنی زندگی کو سنوار کر ایک مہذب انسان اور نیک مومن بن سکتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہیں تک رہنے دیتے ہیں آج، اس کے بعد اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، روایات فلسفہ، جس کے صفحہ نمبر 148 پر ہیں ہم۔ چوتھا قانون یہ ہے کہ ہر اس بات میں اس کی نفی موجود ہوتی ہے اور ہر نفی کی نفی ہو جاتی ہے، جس سے اس بات کا عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ جدلی مادیت پسندوں نے اس عمل کی معاشرتی ترجمانی یوں کی ہے کہ زرعی انقلاب کے بعد جاگیردارانہ نظام معاشرہ قائم ہوا۔ جاگیرداروں کو اپنا کام چلانے کے لیے روپے کی ضرورت تھی جو تاجر فراہم کرتے تھے۔ محنت و مشقت کا کام مزارعوں اور غلاموں کے سپرد تھا۔ یہ اس معاشرے کا اثباتی پہلو ہے، لیکن اسی میں اس کی نفی بھی مضمر تھی۔ مرور زمانہ سے تجارت پیشہ طبقے نے اتنی قوت حاصل کر لی تھی کہ انہوں نے جاگیرداروں کو کچل دیا۔ اب طاقت تاجروں یا بورژوا کے ہاتھوں میں آ گئی۔ صنعتی انقلاب کے بعد جا بجا کارخانے کھل گئے جن میں کام کرنے کے لیے مزدوروں کی ضرورت تھی۔ مزدور اپنی وجہ معاش کے لیے سرمایہ دار کا محتاج تھا، کیونکہ جب تک وہ اپنی قوت بازو اس کے ہاتھ نہ بیچتا اسے فاقے کرنے پڑتے تھے۔ چنانچہ مزدور کا مقام سرمایہ دارانہ نظام میں وہی ہے جو جاگیردارانہ نظام میں مزارعوں یا غلاموں کا تھا۔ جاگیرداروں کی نفی بورژوا نے کی تھی اور بورژوا کی نفی مزدور کریں گے۔ اس طرح نفی کی نفی ہو جائے گی اور معاشرہ انسانی ترقی کے راستے پر ایک قدم اور آگے بڑھائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جدلیاتی مادیت پسندی کی روح سے کائنات دو اشیاء پر مشتمل ہے، وجود جو اصل ہے اور فکر و خیال جو اس کی فرع ہے۔ اس نظریے کا اطلاق معاشرے انسانی پر کیا جائے تو معاشرے کے مادی احوال یا وسائل پیداوار کو وجود یا اصل سمجھا جائے گا، اور سیاسیات، مذہب، اخلاق، علوم و فنون اس کے فروع ہوں گے جو قدرتاً اپنے اصل سے وابستہ ہوں گے۔ اس بات کی تشریح کے لیے جدلی مادیت پسند جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کی مثال دیتے ہیں۔ اس معاشرے میں پیداوار کے وسائل نے مختلف طبقات کے درمیان علائق پیدا کیے ہیں جو شخصی املاک اور استحصال پر مبنی ہیں۔ چنانچہ اس کا سیاسی نظام انہی علائق سے صورت پذیر ہوا ہے۔ بورژوا وسائل پیداوار کے مالک ہیں
ہیں، اس لیے ریاست پر انہی کا قبضہ ہے۔ ریاست کو انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کا وسیلہ بنا لیا ہے۔ سیاسیات کی طرح سرمایہ دارانہ معاشرے کے قانون، مذہب، اخلاق، فلسفہ اور آرٹ کی تشکیل اس انداز سے ہوئی ہے کہ وہ بورژوا کے مفادات کی تقویت کے اسباب بن گئے اور ان کی مدد سے بورژوا محنت کشوں پر اپنا تصرف و تغلب برقرار رکھتے ہیں۔ مارکس اور اینجلس تاریخی مادیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح تاریخ کے انسان قبائل کی صورت میں مل جل کر رہنے لگے تو معاشرے انسان کی بنیاد پڑی۔ اس زمانے میں وہ شکار سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ شکار پتھر کے کلہاڑے، چاقو اور برچھے سے کھیلا جاتا تھا کہ اس عہد کے محنت کے اوزار یہی تھے۔ اس دور کو قدیم اجتماعیت کا زمانہ کہا گیا، جس میں محنت کے اوزاروں کے ساتھ خوراک اور عورت کا اشتراک بھی تھا۔ ہر شخص اپنی قوت کے مطابق کام کر کے خوراک کا حقدار بنتا تھا۔ پیداوار کے وسائل کے بدل جانے سے زرعی انقلاب برپا ہوا۔ ہل اور پھاوڑے ایجاد کیے گئے، شخصی املاک کا آغاز ہوا جس نے قدیم معاشرے کا خاتمہ کر دیا۔ نئے زرعی معاشرے میں طاقتور جنگجو سرداروں نے اراضی کے وسیع اور شاداب خطوں پر قبضہ کر لیا اور کمزوروں کو غلام بنا کر ان سے کھیتی باڑی کا کام لینے لگے۔ پیداوار کے نئے وسائل نے نئے پیداوار کے علائق قائم کیے اور معاشرہ آقا اور غلام کے طبقات میں منقسم ہو گیا۔ غلاموں کو ان کی محنت کے ثمرے سے اتنا ہی حصہ دیا جاتا تھا جس سے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، باقی حصہ آقاؤں کی جیب میں جاتا تھا۔ مرور زمانہ سے جب غلاموں نے بغاوتیں کرنا شروع کی اور محنت سے جی چرانے لگے تو جاگیرداری اور ملوکی معاشرے نے جنم لیا۔ اس معاشرے میں جو سیاسی ادارے، قوانین اور مذہب و اخلاق صورت پذیر ہوئے، ان کی بنیاد وسائل پیداوار اور علائق پیداوار ہی پر اٹھائی گئی تھی۔ چنانچہ وہ جاگیرداروں اور بادشاہوں کے خصوصی حقوق کا تحفظ کرتے تھے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں سائنس کی ترقی نے ایک بار پھر پیداوار کے وسائل کو بدل کر رکھ دیا۔ دخانی انجن اور کپڑا بننے کی کلوں کے ایجادات سے نئے علائق پیداوار کا ظہور ہوا اور معاشرہ بورژوا اور پرولتاری طبقات میں بٹ گیا۔ آج کل کے سیاسی ادارے، نظام کلیسا، اخلاقی قدرے اور علمی و فنی تخلیقات سرمایہ دارانہ معاشرے کی تقویت کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ صنعتی انقلاب کے بعد وسائل پیداوار کے بدل جانے سے زرعی معاشرہ ختم ہو رہا ہے، جیسے زرعی انقلاب نے شکار کے زمانے کا معاشرہ ختم کر دیا ہے۔ تاریخی مادیت کا ایک اہم تصور یہ بھی ہے کہ جب وسائل پیداوار میں ترقی ہوتی ہے تو برسر اقتدار طبقہ جو وسائل پیداوار کا مالک ہوتا ہے، معاشرے کے زیر دست طبقات کو اس ترقی سے فیضیاب ہونے سے بجبر و اکراہ محروم رکھتا ہے۔ نتیجتاً معاشرے میں تضادات پیدا ہوتے ہیں اور طبقاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر غاصب طبقے کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تاریخی مادیت اور عمل تاریخ پر بحث کرتے ہوئے جرجس پولٹنر نے اپنی کتاب مبادیات فلسفہ میں اس طرح استدلال کیا ہے۔ نمبر 1، تاریخ انسان کا عمل ہے۔ نمبر 2، عمل جو تاریخ بناتا ہے اسے انسانی ارادہ معین کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ ارادہ انسان ہی کے خیالات کا اظہار ہے۔ نمبر 4، یہ خیالات عمرانی احوال کے عکس ہیں جن میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 5، عمرانی احوال طبقات اور ان کی باہمی کشمکش کو متعین کرتے ہیں۔ نمبر 6، طبقات عمرانی احوال سے جنم لیتے ہیں، گویا طبقاتی کشمکش عمل تاریخ کی توجیح کرتی ہے، لیکن معاشی احوال طبقات کو جنم دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معاشی احوال ہی عمل تاریخ کا اصل محرک ہیں۔ ول ڈیورانٹ نے تاریخی مادیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ کا بنیادی عامل شروع سے معاشی رہا ہے۔ پیداوار، تقسیم اور صرف، مالک اور مزدور کا تعلق، امراء اور غربا کے درمیان طبقاتی کشمکش، یہی چیزیں بالآخر زندگی کے دوسرے شعبوں کو خواہ وہ مذہبی ہو یا اخلاقی، فلسفیانہ ہو یا سائنسی، ادبی ہو یا فنی متاثر کرتی ہیں۔ پیداوار اور اس کے علائق معاشرے کی اقتصادی بنیادیں استوار کرتے ہیں جن پر قانون اور سیاسیات کی عمارت اٹھائی جاتی ہے اور جو عمرانی شعور کو صورت شکل عطا کرتے ہیں۔ مادی اشیاء کی پیداوار کا طریقہ عمرانی سیاسی اور روحانی اعمال کی تشکیل کرتا ہے۔ انسان کے وجود کا تعین اس کے شعور سے نہیں ہوتا بلکہ عمرانی احوال اس کے شعور کا تعین کرتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے خیالات، فلسفے کے مدارس فکر، اخلاقی اصول، مذہبی عقائد، جماعتی تعصبات اور فنی ذوق کو منطقی اور غیر جانبدارانہ استدلال سے یہ ارتقا بخشا ہے۔ یہ اس کی بھول ہے، وہ نہیں جانتا کہ بنیادی معاشی عوامل اس کے خیالات کا رخ اور رجحان معین کرتے ہیں۔ مارکس اور اینجلس کے معترضین نے کہا ہے کہ عمل تاریخ میں صرف معاشی احوال ہی کو عنصر فعال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے جواب میں اینجلس ایک خط میں جو اس نے جے بلاک کو لکھا تھا کہتا ہے کہ تاریخ کے مادی نظریے کی روح سے پایان کار جو عنصر تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے وہ حقیقی زندگی کی پیداوار ہے۔ اس سے زیادہ نہ کسی مارکسی نے دعویٰ کیا ہے اور نہ میں نے کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بات کو توڑ مروڑ کر یہ کہے کہ معاشی عنصر واحد عنصر فعال ہے تو اس مسئلے کو بے معنی لفاظی میں محصور کر دے گا۔ معاشی احوال اساسی درجہ رکھتے ہیں لیکن ان پر جو نظام تعمیر کیا جاتا ہے اس کے متعدد عناصر تاریخی کشمکش پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض حالات میں اس کی حیت معین کرنے میں بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ ان تمام عناصر کے درمیان باہمی تاثیر و تأثر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بہرحال جو نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں ان میں انجام کار معاشی محرک ہی کو لازمی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے خط میں جو اسٹارکنبرگ کو لکھا گیا معلوم ہوتا ہے کہ انجلس متعدد عناصر سے سیاسی، قانونی، فلسفیانہ، مذہبی اور ادبی و فنی عناصر مراد لیتا ہے۔ تاریخی مادیت کے نظریے کا حاصل یہ ہے کہ انسان پہلے کھاتا پیتا ہے، ٹھکانہ تلاش کرتا ہے، سطر پوشی کرتا ہے اور بعد میں فکر کرتا ہے، ادبی تخلیق کرتا ہے یا مذہبی عقیدہ رکھتا ہے۔ برٹرینڈ رسل مارکس کے فلسفے پر محاکمہ
محاکمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بحیثیت ایک مفکر کے مارکس جو ہے وہ راستے پر ہے، یعنی صحیح راستے پر، اس نے سچائی پر ہے. اس نے یہ اصول محکم کیا کہ تاریخ میں سیاسی، مذہبی اور تاریخی ارتقاء معاشی ارتقاء کا سبب نہیں بلکہ اس کا نتیجہ ہے. یہ ایک عظیم ثمر آور خیال ہے جو کلی طور پر مارکس کی ایجاد بھی نہیں ہے کہ اس کا اظہار جزوی طور پر دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے. بہر صورت یہ اعزاز مارکس ہی کا ہے کہ اس نے اس اصول کو مضبوط استدلال سے ثابت کیا اور اسے اپنی تمام معاشی نظام کا سنگ بنیاد قرار دیا. 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں آسٹریا کے عالم طبعیات اور فلسفی ارنسٹ ماخ اور جرمنی کے فلسفی رچرڈ ایونربس نے جدید طبعیات کے انکشافات کی روشنی میں جو ایٹم کے تجزیے سے تعلق رکھتے ہیں تجربی انتقاد کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ ان انکشافات کی روح سے مادہ غائب ہو گیا. جس عالم میں ہم رہتے ہیں وہ موضوعی ہے اور جو قوانین نیچر اور معاشرے پر متصرف ہے وہ معروضی نہیں ہے، کیونکہ عالم بذات خود معروضی نہیں ہے. لہذا جدلی مادیت کا نظریہ جو مادے کی معروضیت پر مبنی ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. لینن نے اس اعتراض کا جواب لکھتے ہوئے کہا کہ ماخ کا نظریہ تجربی انتقاد بارکلے کی موضوعی مثالیت ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے جس کی تردید بارہا کی جا چکی ہے. لینن مادے کی ماہیت پر بحث کرتے ہوئے اس مسئلے کی دو شقیں قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ مادہ کیا ہے. اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ مادہ خارجی حقیقت ہے جو ذہن یا موضوع سے اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اور جو اپنے وجود کے لیے کسی ذہن کی محتاج نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مادے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک معروضی حقیقت ہے جس کا ادراک ہم حسیات سے کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ مادہ کیسا ہے. لینن کہتا ہے کہ اس امر کا فیصلہ کرنا سائنس کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. پہلے سوال کا جواب قدیم زمانے سے آج تک وہی ہے. دوسرے سوال کے جواب میں سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. دونوں سوالات الگ الگ ہیں، مثالیت پسند ان میں فرق نہیں کرتے اور خلط مبحث کا باعث ہوتے ہیں. لینن کہتا ہے کہ مادے کی واحد خاصیت جس کے تسلیم کرنے کے ساتھ فلسفیانہ مادیت وابستہ ہے یہ ہے کہ مادہ خارجی حیثیت میں موجود ہے اور اپنے وجود کے لیے کسی ذہن کا محتاج نہیں ہے. گویا مادہ خواہ الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون کی صورت میں موجود ہو ایک معروضی حقیقت ہے جو اپنے وجود کے لیے ذہن کی محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنی آخری کتاب کی طرف، لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر، جس کے صفحہ نمبر 132 پر ہیں. فطرت انسانی سے نظریہ ارتقاء کا واسطہ. فطرت انسانی کا خاصہ ہے کہ خلاف فطرت چیزوں کو بھی آزمائش کا موقع دیتی ہے لیکن زیادہ دنوں اس پر قائم و برقرار نہیں رہتی. یہی صورتحال نظریہ ارتقاء کو بھی پیش آئی ہے. ابتدا میں چونکہ مروجہ مذہب شکست کھا چکا تھا اور توانائی پیدا کرنے والے نظریات سے اعتماد اٹھ چکا تھا، اس بنا پر مجبوراً اس کو قبول کیا گیا اور علوم و فنون کے شعبوں کو آراستہ کر کے کام نکالا گیا، اگرچہ موافقت کی متفقہ آواز کبھی نہ بن سکی. لیکن اب قبول کرنے کی مدت گزرتی جا رہی ہے اور مخالفت میں آوازیں اس انداز کی اٹھ رہی ہیں جس انداز کی موافقت میں آوازیں تھیں، اور اسی نوع کے دلائل سے باطل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جن دلائل سے اس کو ثابت کیا گیا تھا. اس بنا پر زیادہ انتظار کی مدت نہ برداشت کرنی پڑے گی، فطرت خود ہی ابھر کر فیصلہ کرے گی. ماہرین نفسیات کا مغالطہ. بعض ماہرین نفسیات نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں مابعد طبعیاتی عوامل کام کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد مذہبی تصور پر قائم ہے، کیونکہ اس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء اور سب سے اعلیٰ خدا ہے. اس میں مذہبی تصور مان لینے سے اعتراض ہوتا ہے کہ جب انسان ابتدائی حالت میں حیوان تھا تو کیا اس وقت بھی اس میں مذہبی جذبہ موجود تھا؟ اس کا جواب ماہرین نے یہ دیا کہ مذہبی جذبے کا تعلق کسی ایک جذبے کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ یہ چند جبلتوں کے آپس میں امتزاج اور عمل کا نہایت پیچیدہ و عجیب و غریب نتیجہ ہے. یہ جبلتیں ابتدا میں اگرچہ مذہبی نوعیت کی نہ تھی لیکن بتدریج ترقی کے نتیجے میں تاثیر اور تأثر کا جو عمل ان میں ہوا اس عمل کے نتیجے میں مذہبی جذبہ نمودار ہو کر انسان کی جبلت میں داخل ہو گیا. لیکن ڈاروینی نظریے کی جس انداز سے تشریح کی جاتی ہے اس میں مذہب کی بحث خوش فہمی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. اصل بات یہ ہے کہ مذہب کا فطری احساس نہ ڈاروین کو چین لینے دیتا تھا اور نہ ان ماہرین کو چین لینے دیتا ہے جس کی بنا پر اس نے لاادریت میں پناہ کی رات ڈھونڈی اور یہ حضرات مختلف تعویل اور توجیہ کے ذریعے اپنے سکون کا سامان فراہم کرنے پر مجبور ہوئے. مذہبی لوگوں کا نظریہ ارتقاء کے ساتھ سمجھوتا. تاریخ کا یہ المیہ بھی عجیب و غریب ہے کہ تقریباً ہر دور میں مذہب کے ساتھ فلسفے کے سمجھوتے کی راہیں نکالی گئی ہیں اور بڑی حد تک مذہبی کو دبانے کی کوشش ہوئی ہے. نظریہ ارتقاء کے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا گیا ہے. چنانچہ مذہب عیسوی کے پیروکاروں نے اپنے مذہب کے ساتھ سمجھوتے کی یہ راہ نکالی ہے کہ خدا کے فعل تکوین سے زندگی کی ابتدا ہوئی اور جاندار یا جانداروں کی پہلی شکلیں مخلوق ہوئیں اور پھر مخصوص انواع کی آفرینش کے لیے خدا نے طبیعی انتخاب کا قاعدہ جاری کیا. جن مذاہب نے انسان کی تبدیلی عقیدتاً تسلیم کی ہے ان کے یہاں دونوں کی تطبیق میں زیادہ دشواری نہیں پیش آتی ہے. محض معمولی رد و بدل سے سمجھوتے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کہ عیسائیت میں خدا مسیح علیہ السلام میں حلول کیے ہوئے اور وہ نعوذ باللہ انسان بن گیا، یا بدھ مت اور بدھ مذہب اور ہندوستان وغیرہ ممالک کے دوسرے مذاہب جنہیں تناسخ یا آوا گمن کی صورت میں انسان کی تبدیلی کو تسلیم کیا گیا. ظاہر ہے کہ بطور عقیدہ جب یہ بات مسلم ہو کہ انسان دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے یا خدا انسان میں محدود رہ سکتا ہے تو پھر انسان کو حیوان کی ترقی یافتہ شکل قرار دینے میں نہ کوئی قدرت باقی رہتی ہے نہ ماننے والوں کو زیادہ الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مذہبی اسلام نظریہ ارتقاء کو بالکل دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے.
ہاں، جو مذہب انسان کی مذکورہ تبدیلی کو نہیں تسلیم کرتا اور علانیہ کہتا ہے کہ ان سب مذاہب میں لوگوں نے اغراض و ہوس کی وجہ سے تحریف کر لی ہے، حقیقی مذہب کی تعلیم کبھی یہ نہیں رہی ہے، وہ نظریہ ارتقاء کو بالکل دوسری نگاہ سے دیکھے گا اور کہیں کسی جزوی مشابہت کی بنا پر نہ تطبیق دینے کی کوشش کرے گا اور نہ سمجھوتے کی راہ نکالے گا۔ اس کے سامنے نظریے کا مبدا و منتہا ہوگا، پس منظر اور پیش منظر ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی تعلیم اتنی جامع و مکمل ہوگی کہ اور کہیں سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ابن مسکوہ اور مولانا روم رحمہ اللہ سے استدلال مغالطے پر مبنی ہے۔ بعض لوگوں نے نظریہ ارتقاء کو مذہب اسلام سے مطابق ثابت کرنے میں مسلم فلاسفر اور مفکرین ابن مسکوہ اور مولانا روم وغیرہ کے اقوال و افکار پیش کیے ہیں۔ مثلا ابن مسکوہ نے موجودات عالم کے مراتب کا تذکرہ کیا اور انسان کو عالم صغیر قرار دیا، جس میں عناصر اربعہ نیز جمادات، نباتات اور حیوانات کے خواص و اثرات مشاہدہ کیے جاتے ہیں، یا نبوت کو نفس ناطقہ کے ارتقائی حیثیت سے ثابت کیا، جس سے ارتقاء کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا روم کے درج ذیل اشعار نقل کیے جاتے ہیں جن سے ارتقاء ظاہر ہوتا ہے کہ آمدہ اول با اقلیم جماد وز جمادی در نباتی اوفتاد، سالہا اندر نباتی عمر کرد وز جمادی یا دنادر داز نبرد، وز نباتی چوں بحیوا اوفتاد نامدش حالے نباتی ہیچ یاد، جز ہما میلے کے وارد سو آ خاص در وقت بہار ضمیر آ، ہم چو میلے کود کا باما درا سر میل خود ندارد در لباں، ہم چنی اقلیم رفت تا شدکنو عاقل و دانا و رفت۔ ان اشعار میں انسان کا مستقل وجود تسلیم کر کے ان کی قوتوں کے بتدریج ارتقاء کا تذکرہ ہے، نیز اس کی سیرت میں مختلف انواع موجودات کے خواص و اثرات پائے جانے کی نشاندہی ہے، نہ کہ انسان کا وجودی ارتقاء بیان کر کے اس کو حیوان کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا گیا ہے۔ شریعت حقہ کے بارے میں ابن مسکوہ کے تاثرات۔ دراصل ان حضرات نے مذہبی حقائق کو فلسفیانہ اور صوفیانہ انداز میں ثابت کیا ہے۔ ان کے یہاں ڈاروینی ارتقاء کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو لامذہبیت پر مبنی ہے۔ مولانا روم کا معاملہ اس سلسلے میں زیادہ واضح ہے، البتہ ابن مسکوہ کے خیالات شریعت حقہ کے باب میں پیش کیے جاتے ہیں جن سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ ہر شخص کو مناسب ہے کہ دنیا کو اپنی وسعت اور مرتبے کے موافق حاصل کرے، جتنے کے قابل وہ اپنے آپ کو پاتا ہے، اور اس کی تحصیل میں کوتاہی نہ کرے، اور جس کے لائق نہیں ہے اس کی ہوس نہ کرے، شریعت حقہ کی صراط مستقیم پر چلتا رہے، مذہبی فرائض کو انجام دیتا رہے، اخلاق حمیدہ اور خصائل پسندیدہ رکھے۔ خلاصہ یہ کہ یہی سیدھا طریقہ ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہنا نجات کی سبیل اور سعادت کا طریق ہے، اور دونوں جہان کی بہبودی اور فلاح اسی صورت میں ممکن ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ جس شخص کو جناب باری توفیق عطا فرمائے اور چشم بصیرت وا کرے، اس کا فرض ہے کہ اپنی تمام ہمت و کوشش حیات ابدی اور سعادت سرمدی حاصل کرنے میں صرف کرے، جس سے قرب حضرت حق جل وعلا نصیب ہوتا ہے، اور اپنی عقل خداداد سے کام لے کر دنیا و مکروہات دنیا سے احتراز کرے، اور نفس ناطقہ کو خواہشات نفسانی کی آلودگیوں سے بچائے رکھے، کیونکہ انہماک کے لذات دنیا حضرت باری سے بعد و اجنبیت پیدا کرتا ہے اور نفس ناطقہ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا اور عذاب علیم پاتا ہے۔ مسلم فلاسفر اور مفکرین نفسیاتی ارتقاء کے قائل تھے، نہ کہ حیاتیاتی ارتقاء کے۔ جن لوگوں نے ان بزرگوں کی تعلیمات کا بحیثیت مجموعی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، انہیں اس حقیقت کے ماننے میں کوئی تأمل نہ ہوگا کہ ڈاروین اور ان کے نظریات میں مذہب کے علاوہ بھی بنیادی فرق موجود ہے۔ ڈاروین حیاتیاتی ارتقاء کا قائل ہے اور یہ نفسیاتی ارتقاء کو تسلیم کرتے ہیں، جس کا تعلق انسانی اور حیوانی خصائل تک محدود ہے، اور دونوں کی نمائندگی انسان میں موجود ہے۔ انسانی خصائل کی نمائندگی فطرت اور قوت ملکیہ وغیرہ مؤثرات و محرکات کرتے ہیں، اور حیوانی خصائل کی نمائندگی قوت بہیمیہ وغیرہ کے سپرد ہے۔ تعلیم و تربیت کے ذریعے ثانی کو دبانے اور اول کو ابھارنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اگر اس کی کوشش نہ کی گئی یا اس میں کامیابی نہ ہوئی تو زندگی میں حیوانی خصائل ہی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور بہیمیت غالب رہتی ہے۔ صرف اتنی مناسبت سے دونوں میں مماثلت ثابت کرنا یا تقویت کے لیے ان سے استدلال کرنا انتہائی خود فریبی اور مغالطہ ہے۔ مذہب کے ساتھ سمجھوتے سے فلسفے کا نہیں، مذہب کا نقصان ہے۔ اس طریقہ کار سے فلسفے کا کوئی نقصان نہ ہوگا، وہ اپنی مدت پوری کر کے لازمی طور سے میدان چھوڑ دے گا، البتہ مذہب کی راہ میں رکاوٹوں کے سنگی گراں یقیناً حائل ہو جائیں گے۔ باقی جن لوگوں نے قرآنی آیات و تشریحات نبویہ کو نظریہ ارتقاء کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح مذہب کے ساتھ عداوت و دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اس مرحلے میں نہیں ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے۔ یہ لوگ حالات و زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنے والے اور تبدیلی کے ساتھ بدلنے والے ہیں۔ ان کا کوئی مستقل نظریہ اور مذہب نہیں، بلکہ جو چیز رائج ہو کر چل پڑے وہی ان کا مذہب ہے، اور جس کو غلبہ حاصل ہو جائے وہی نظریہ برحق ہے۔ ایسی حالت میں کیا توقع ہے کہ اپنے خیالات و افکار پر وہ لوگ نظر ثانی کریں گے اور جواب سے کوئی نتیجہ برآمد ہوگا۔ نمبر 2، نظریہ جبلت۔ یہ نظریہ مشہور ماہر نفسیات ولیم میکڈوگل کی طرف منسوب ہے، جس کی پیدائش 1817 میں ہوئی تھی۔ اس کے مطابق انسان کی فطرت میں تمام تر وہی جبلتیں کام کرتی ہیں جو حیوانات میں پائی جاتی ہیں، نیز انسان کے سارے اعمال و حرکات کا سرچشمہ تنہا جبلتیں قرار پاتی ہیں، جیسا کہ درج ذیل تصریحات سے وضاحت ہوتی ہے۔ جبلت کی ماہیت اور جسم انسانی میں اس کی اہمیت۔ انسان کے ذہن میں بعض پیدائشی یا موروثی رجحانات ہوتے ہیں جو کلی خیالات اور تحریکی قوتوں کے سرچشمہ ہیں۔ دراصل اسی پیدائشی یا موروثی نفسی طبعی میدان کا نام جبلت ہے۔ ذہن انسان کے اس جبلی میدان کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی جدا کر لیا جائے
ذہن انسان کے اس جبلی میلان کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی جدا کر لیا جائے تو پھر انسان کا جسم کسی فعلیت کے قابل نہیں رہتا، اور اس کی مثال ایک ایسی گھڑی کی ہو جاتی ہے جس کی کمانی نکال لی گئی ہے، یا ایسے انجن کی رہ جاتی ہے جس کی آگ بجھا دی گئی ہے۔ اس میلان میں سخت قسم کی تصادمی قوت ہوتی ہے، اور یہی قوت وہ ذہنی قوتیں ہیں جو انسان کی شخصی اور معاشرتی زندگی کو برقرار رکھتی ہیں اور صورت بخشتی ہیں۔ جبلت کی سوانح عمری۔ میکڈوگل نے جبلت کی سوانح عمری اس طرح بیان کی ہے کہ ہر جبلت عضو میں بتدریج نشو و نما پاتی ہے اور مکمل طور پر ترقی یافتہ ہونے سے قبل بھی جزوی اور ناقص صورت میں اس کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن کیڑوں میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پوری طرح یا تقریباً پوری طرح ترقی پا کر عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، کیڑوں میں جوانی یا نشو و نما کا وہ زمانہ نہیں ہوتا جس میں مہارت اور علم اکتساب کیے جاتے ہیں، اور جبلتیں آہستہ آہستہ پختہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جوانی کے اس زمانے سے تمام کیڑے محروم بھی نہیں رہتے، کیونکہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ خلوت پسند بھیڑیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے کام بچوں کی نشو و نما کے لیے موضوع حالات میں انڈا دینے سے قبل آزادی کے ساتھ آوارہ گردی کر لیتی ہے۔ یہی ان کی جوانی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں وہ جبلتیں پختہ نہیں ہوتی جو انڈے کے دور اور اس دور کے 4 بڑے حصوں کو متعین کرتی ہیں۔ اگر یہ پختہ ہوتی تو ان کا عمل شروع ہو گیا ہوتا۔ جہاں تک ہم معلوم کر سکتے ہیں، فعلیت کے اس دور کی ابتدا ماحول میں کسی تغیر سے نہیں بلکہ جبلتوں کے پختہ ہونے سے ہوتی ہے۔ جوانی کے اس زمانے میں بھیڑ کی ترغیب پیٹ بھرنے کی جبلت سے ہوتی ہے۔ اس وقت صرف وہ اپنا پیٹ بھرتی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے حیوانات کی طرف توجہ نہیں کرتی جن کو وہ بعد میں اپنے بچوں کے لیے شکار کرنے والی ہے۔ اس تمام عرصے میں وہ اس مقام کا علم جمع کر لیتی ہے جو تناسلی جبلتوں کے پختہ ہو جانے کے بعد ان جبلتوں کی کارفرمائی کے لیے ضروری ہے۔ جبلت کی تقسیم و تفصیل۔ جبلت کی 2 بڑی تقسیم کی جاتی ہے، نمبر 1 ایجابی، نمبر 2 سلبی۔ ایجابی میں وہ تمام جبلتیں داخل ہیں جو ان چیزوں کی طرف کشش پر مجبور کرتی ہیں جن پر زندگی کا قیام و بقا موقوف ہے، اور سلبی میں وہ جبلتیں شامل ہیں جو ان چیزوں سے نفرت اور فرار کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں جو زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ تفصیل یہ ہے، نمبر 1 خطرے سے بچ نکلنے کی جبلت، مقابلے کی جبلت، نفرت و حقارت کی جبلت، بچوں کی حفاظت کے لیے والدینی جبلت، مصیبت پر شور مچانے کی جبلت، جنسی جبلت، اطاعت و فرما برداری کی جبلت، ادعائے نفس کی جبلت، تلاش ہم جنس کی جبلت، غذا تلاش کرنے کی جبلت، ذخیرہ کرنے اور جوڑنے کی جبلت، تعمیری جبلت اور منسی کی جبلت۔ ان بڑی جبلتوں کے علاوہ ہنسی کی جبلت، یہ کیا ہے ہنسی کی جبلت؟ ان بڑی جبلتوں کے علاوہ بعض چھوٹی جبلتیں بھی ہیں، مثلا چھینکنا، کھانسنا، رفع حاجت کرنا وغیرہ، جن سے معاشرتی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں انجام پاتا ہے۔ جبلی افعال کی تقسیم۔ جبلتوں سے جس قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں بحیثیت مجموعی ان کی تقسیم یہ ہے، نمبر 1 وہ افعال جن کا تعلق اپنی ذات کی حفاظت اور صیانت سے ہے، نمبر 2 وہ جن کا تعلق حصول غذا سے ہے، نمبر 3 وہ جن کا تعلق بقائے نسل سے ہے، نمبر 4 وہ جن کا تعلق علاقۂ جنسی سے ہے۔ یہ واضح رہے کہ جن افعال کو جبلی کہا جاتا ہے وہ سب عام اضطراری نوعیت کے ہوتے ہیں اور خاص قسم کی حسی مہیجوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب اس قسم کے مہیج حیوان کے جسم سے مس کرتے ہیں یا ماحول میں کچھ فاصلے پر موجود ہوتے ہیں تو یہ افعال پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسانی اور حیوانی جبلتوں میں کچھ تفریق نہیں ہے۔ نظریہ جبلت میں انسانی اور حیوانی جبلتوں میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، بلکہ دونوں میں یکسانیت ثابت کرنے کے لیے میکڈوگل نے موگلی نام سے طبعی انسان کا کردار بیان کیا۔ طبعی انسان سے وہ ابتدائی انسان مراد ہے جس نے اعلیٰ حیوان سے ترقی کر کے انسان کے مرحلے میں قدم رکھا ہے اور انسانی روایات نے ابھی کوئی اثر نہیں کیا۔ اس کے مقابل مصنوعی انسان ہے جو صنعت کا پیداوار ہے، یعنی روایتی علم و عقائد اور احساسات و افکار کا ذخیرہ اس میں جمع ہو گیا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ موگلی ان تمام احساسی قابلیتوں سے متمتع ہوگا جن سے کہ ہم متمتع ہوتے ہیں، نیز اس کی ادراکی تمیز بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوگی جیسے کہ اکثر وحشیوں کی ہوا کرتی ہے۔ اس میں بھی وہی جبلتیں ہوں گی جن کے متعلق ہم یہ فرض کرنے کے وجود دیکھ چکے ہیں کہ وہ تمام اعلیٰ غولی دودھ پلانے والے جانوروں میں مشترک ہوتی ہے۔ وہ بھی مختلف اشیاء اور مواقع کے ادراک پر اپنی جبلتوں کے طبعی غایات کے حصول کی ہیجانن کوشش کرتا ہے۔ اس کو بھی اپنی جبلتوں کی اشتہا، فزوں طلبوں اور ان جذبی تحریکات کا تجربہ ہوتا ہے جو ان جبلتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ہیجانی کوششوں کی کامیابی پر اس کو بھی خوشی یا تشفی ہوتی ہے اور ان کوششوں میں ناکامی اور ان میں رکاوٹ پر افسوس اور عدم تشفی کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں تو اس میں ہوں گی، لیکن زبان کے نام سے چند جذبی چیخوں اور آوازوں اور چند اشاروں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پھر موگلی کا کردار بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ طبیعی انسان کچھ اس قسم کی زندگی بسر کرتا ہے قبل اس کے کہ زبان اور مستقل اجتماعی روایات اس کو حیوانی کردار کی سطح سے بہت اونچا کرتے ہیں۔ اس زندگی میں عقل، اصول، ضمیر اور فرائض سب کے سب غائب ہوتے ہیں۔ اس زندگی میں مسرت کی خاطر وہ تلاش نہیں ہوتی جو علم کے اجتناب سے متغیر ہو جاتی ہے، نہ یہ زندگی زنجیری استرارت کا سلسلہ ہے، یہ جبلی ہیجان اور خواہش کی زندگی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس سطح پر ہم نے انسان کو فرض کیا اس پر وہ زیادہ تر درختوں پر رہتا تھا یا زمین پر، نہ ہم اس کی طرز معاشرت اور طریقے بود و باش کی تفاصیل سے واقف ہیں، لیکن یہ تفاصیل اور اس کی عام عادات خواہ درختی ہوں یا غیر درختی، اس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اسی قسم کی زندگی تھی جیسی کہ ہم نے متصور کی ہے، یعنی اس قسم کی زندگی تھی جو ان جبلی ہیجانات کے تابع تھی جو دیگر اعلیٰ دودھ پلانے والے جانوروں کے جبلی ہیجانات کے مشابہ تھے۔ ان دونوں کے طرز معاشرت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ مقدم الذکر میں پیش بینی اور ربط و ضبط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم لوگ یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.